اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے تھے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جو کہ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی جو سازش تھی وہ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ جب مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ پر پہنچ چکے ہیں، لہذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبد الرحمن بن ربیعہ کو جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی کے خدمت میں بھیجا اور ان کو تحفے دے کر بھیجے، تاکہ ہدیے اور تحفے دے کر بھیجے تاکہ وہ شاہ حبش کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کو بتا سکے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا سکے، اور نجاشی کو مسلمانوں کو نکال دینے کا مشورہ دیں تاکہ مسلمان وہاں سے نکلیں اور پھر یہ اپنی مرضی کا سلوک کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ نجاشی کے حضور حاضر ہوئے، تحائف پیش کیے انہوں نے، اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے مائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کے بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں مدعا بیان کر چکے تو بادشاہ سلامت نے کہا، دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں اور ان کی قوم اور ان کے ملک واپس پہنچا دیں۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس کی گہرائی سے میں دیکھا جائے اور تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ طے کر کے اس دربار میں آئے کہ ہم سچ بولیں گے، اور مسلمان کا تو وتیرہ ہی سچ بولنا ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے سچ کے سر پر، اپنے کردار کے سر پر تو سارے معاملات کیے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی آپ داخل نہیں ہوئے اور نہ کسی اور دین میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم سے تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑ دیتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کو کمزور کھا رہا تھا، اور ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، اور اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری دکھانے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آپ اور یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے، ان باتوں سے ہمیں منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہم نے انہیں حرام مانا،
اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا، اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے اس میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ حضرت جعفر نے کہا ہے۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور نجاشی کے تمام اسقاف بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ آگے ہم چل کے بتائیں گے اگلے ویلاگ میں کہ آگے مزید کیا ہوا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔